کسی کی شکل کو دیکھ کے منوس سمجھنا. صبح اٹھے اگر کوئی خاص طور سے بیوہ عورت سامنے آئے تو سر پکڑ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. دلندری 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 آ گیا. صبح اٹھ کے کس کی شکل دیکھا کہ میں بولے تھے نا باتوں میں کس کی شکل دیکھا رے میں, کس کی بھی نہیں, تیری دیکھ لیا صبح اٹھ کے, اس لیے وہ سب پریشانی. ہاں کسی کی شکل دیکھے تو پریشانی آتی, کسی کی شکل دیکھنے سے اچھا اور برا ہوتا نہیں. یہ بات بولے اگر کبھی کس کی شکل دیکھا کہ آج دیکھو میرے کو ایسا ہوا, شرک کر رہے تو سمجھ رہے نا, یہ بات بھی نہیں بول سکتے. پھر اسی طرح 13 نمبر یا 3 نمبر یا اس طرح کسی نمبر کو برا سمجھنا, بلکہ آج اچھے اچھے ایئر ویز میں جو جہاز ہوتے نا, جہازوں میں بھی 13 نمبر کا سیٹ نہیں رکھتے کئی جہازوں میں, اور بڑے بڑے ٹاورز جو ہوتے نا اس میں 13 نمبر کا فلاٹ ہی نہیں رہتا, کیونکہ 13 نمبر برا ہے بول کے عقیدہ. 13 نمبر, اس لیے 13 تاریخ کو شادیاں نہیں کرتے مسلمان بہت سارے, 3 تاریخ کو نہیں کرتے, 13 تاریخ کو نہیں کرتے. دناں دیکھتے کیلنڈراں لے کے, بڑے مول صاحب مفتیاں بیٹھ کے سب جاہلانچ کیلنڈر میں کیا کہ نہیں اس دن اماس آ رہا, اس دن پنیم آ رہا. اچھا اتنا دیکھ کے کرتے تو پھر پورے شادیاں صحیح چل رہے کیا, یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا میرے کو. تاریخاں دیکھے, ڈیٹاں دیکھے, اچھا ہونا بول کے یہ کرے وہ کرے, تو پھر کسی کی شادی میں جھگڑش نہیں ہونا, طلاقش نہیں ہونا نا, پھر کیوں ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, دنوں سے کچھ نہیں ہوتا, تاریخوں سے کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھو. جمعہ کے دن شادی کرے تو مول صاحب پیدا ہوتا کہتے, جمعرات کو شادی کرے تو مؤذن پیدا ہوتا کہتے. یہ مسلمانوں کے عقیدے ہے, اعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح جادو کرنا, جادو کروانا, یہ بھی شرک ہے. بہت سارے لوگ نہیں میری دشمن ہے میرے بازو میں, کون ہے؟ ارے اعوذ باللہ, پرسوں یاد آیا میرے کو, ایک 8 دن پہلے, اللہ اکبر, ایک عورت کال کر کے بولتی فیاض بھائی مجھے نہیں معلوم تھا, ابھی تو میں سچی توبہ کر لی, میری توبہ قبول ہوتی کہ نہیں کی, لیکن بات یہ ہے دراصل میری جب نئی نئی شادی ہوئی تھی نا, میری ساس میرے اوپر ظلم کرتی تھی بول کے میں جا کے جادو کرائی میری ساس کا منہ بند کرانے کے واسطے. کرتے آج مسلمان ہوتا ہے ایسا, ساس کا منہ بند کراتے, شوہر کا ہاتھ بند کراتے, دیور کا وہ بند کراتے, اس کا یہ کیا کیا بند کراتے, اعوذ باللہ. جادو کراتے لوگوں کے اوپر, اسی لیے لاتے جادوگروں کو رات کو 12 بجے. اب بازو میں ہے سو جٹھانی ٹھک 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 ڈرتے رہتی, اماں کن کی آیا کیا کی کر رہا. انہیں رات کو 12 بجے آ کے نیمبواں کاٹتا, مرغیاں کاٹتا, لے کے جا کے رات کو کس کے تو گھر کے سامنے ڈال دو بولتا, مطلب میرے گھر میں کی بھلا اس کے گھر میں بالا جانا. اور راستے میں نیمبو دیکھے تو مسلمانوں کو اماں کیا کی ہے یہاں پر, یہ ڈر, اعوذ باللہ. کیا کیا ہے یہ عقیدے, یہ نیمبوا ناریلا, جادو کرنا کروانا, مرغے کاٹنا, مرغیاں کاٹنا, بکرے ذبح کرنا, انڈے وارنا, نمک وارنا, تھوکنا, دودھ ابالنا, یہ سب چیزیں شرک ہے, یاد رکھو شرک ہے. نظر لگی بول کے انڈے اتارتے نہیں, وہ نیا دلہن دولہا جیسے گھر میں آتے نا, ارے رکو رکو رکو, وہاں رکو. کئی مرتبہ ایسا ہوتا, وہ مہمان پورے کیا ہے بس میں جاتے, دلہن دولہے کو کار دے کے بھیج دیتے. اب وہ دلہن دولہے کو پہلے بول دیتی ساس, بیٹا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, جا کے باہر ہی بیٹھنا, گھر میں نہیں جانا. آ کے بیچارہ انتظار کرتا کب آتی کہ ہماری اماں بول کے. اماں آ کے اندر جا کے انڈا تو بھی لا کے, نمک تو بھی لا کے, ایسا ایسا گھما کے کر کے تھو تھو بول کے تھوک کے اس کے منہ پہ پھیر دیے. تو کیا عقیدے مسلمانوں کے, انڈے وارتے جی, نمک وارتے جی, یوں کر کے. یہ نمک تمہاری بیماری کو شفا کرتا, انڈے بیماریاں بھلاؤں کو دور کرتے, اعوذ باللہ. کیسے عقیدے ہمارے, یہ سب شرک ہے. یہ جتنی چیزیں میں گنایا یہ سب چیزیں شرک ہے, ان سب چیزوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. وقت بہت تیزی سے بہت زیادہ ہو گیا. کچھ حدیثیں ہیں سنا دیتا ہوں مختصر آپ لوگوں کے سامنے, کیونکہ اب تک میں جتنی باتیں سنایا قرآن کی دلیل ہے تو دے دیا, اب حدیثوں کو بھی سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. تمیمہ مطلب تعویذ, جو بھی لٹکاتا وہ شرک ہے. چاہے تم پیروں میں کالا دھاگا باندھو یا گلے میں باندھ لو, شرک ہے, نکال کے پھینک دینا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ میں تانبے کا چھلا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں پہنا؟ بولا کہ مجھے فلاں بیماری ہے اس کے لیے میں یہ پہنا. مسند احمد کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ نہیں نکالا اسی حالت میں تو مر گیا تو جنت میں نہیں جا سکتا. بولے تانبے کا چھلا, اللہ کے نبی دیکھ کے بولے یہ شرک ہے, تو جنت میں نہیں جا سکتا اگر اسی حالت میں مر گیا تو. ٹھیک ہے, یہ حدیث دلیل. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے, حاکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے, 10 آدمی آئے تھے. 10 آدمی کلمہ پڑھتے بول کے آئے.
اللہ کے رسول 9 آدمیوں کو کلمہ پڑھائے، مسلمان بنائے، 10ویں آدمی کو بولے میں تیرے کو کلمہ نہیں پڑھاتا ہوں. کیوں؟ اس کے گلے میں شرک تعویذ تھا یا نہیں تو اس کے ہاتھ میں کچھ باندھا ہوا تھا. بولا کہ اللہ کے رسول کیوں؟ دیکھ یہ جو تو باندھا نا، یہ باندھنے کے بعد تو کلمہ پڑھے تو بھی کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، تو مسلمان نہیں بنتا. فوراً وہ آدمی وہ نکال کے تعویذ پھینک دیا تو اللہ کے رسول کلمہ پڑھائے. دیکھو کلمہ بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر گلے میں تعویذ ہے تو. تعویذ نکالنے لگا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جا کر سوال کرے، جیسا کہ وہ طوطے والا ہاتھ دیکھنے والا ہے نا، اس کے پاس جا کر سوال کرے، 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. اگر اس کی بات کو کوئی یقین کر لیا تو وہ شریعت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، پوری اسلام کا انکار کر دیا. جو ہاتھ دیکھنے والے نجومیوں کے پاس اگر چلے گئے تو اتنا بڑا گناہ ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی اگر تصدیق کر لیا تو یہ تو پھر کفر ہو گیا، کفر ہے. اس کی بات کو یقین مان لے تو نہیں، وہ بابا کرتے اگر یقین ہے تو سمجھو یہ بہت بڑا کفر ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبروں کو پختہ نہ بناؤ، اس پر نہ بیٹھو، اس پر عمارتیں تعمیر نہ کرو. ترمذی کی روایت. خبر بڑی بنانا، اونچی بنانا اسلام میں جائز نہیں، اللہ کے رسول منع کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، تم میں سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں ولیوں کی خبروں کو مسجدیں بنایا تھا، خبردار میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں منع کر رہا ہوں اپنے خبروں کو، اپنے ولیوں کے خبروں کو بڑی مت بناؤ. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر ان میں سے کوئی بڑا آدمی مر جاتا تو اس کی خبر کو مسجد بنا لیتے، تصویر بنا لیتے، یہ قیامت کے دن بدترین مخلوق ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح حاکم کی روایت ہے میری خبر کو بت نہ بناؤ، خبر کو اونچی مت بناؤ بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آج ہمارے نبی کی خبر سب سے اونچی ہوتی تھی. اللہ کے رسول منع کرے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی کو حکم دیے کہ ہر اونچی خبر کو برابر کر دو. صحیح مسلم کی روایت. خبروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر، زمین کے برابر، زیادہ سے زیادہ 1 بالی سے زیادہ کسی کی خبر اونچی نہیں رہ سکتی، اسلام میں جائز نہیں. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی نے کسی کو اس کے کام سے روک دیا تو وہ شرک ہے. مسند احمد کی روایت. جیسا کہ میں ابھی تک بولا بدشگونی کیا ہے، تو بدشگونی بھی شرک ہے.